اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ گزشتہ سبق آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک کا تھا۔ سب سے پہلے اس کی دہرائی ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، اللہ کسی قدر ایسے شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے بحالت احرام قصدن اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، جس کی نسبت تم میں سے دو عادل شخص فیصلہ کریں کہ واقعی یہ جانور اس شکار کے برابر ہے، بشرطے کہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو، یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کا کھانا ہے، یعنی جانور کی قیمت کے برابر معمول کا کھانا جتنے بھی محتاجوں کو پورا آ جائے، یا اس کے برابر یعنی جتنے محتاجوں کا کھانا بنے اس قدر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی ایسا کام دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں قیام امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبے کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں، سب کو اسی نسبت سے عزت و احترام عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ سخت گرفت والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام کاملاً پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ۔ سامعین کرام، آج کا سبق آیت نمبر 100 سے شروع ہوگا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ کہہ دیں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں۔ ولو اعجبك کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں ولو اعجبك، اگر تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈال دیں، کثرت خبیث کی کثرت، یعنی خبیث خواہ کتنا ہی تمہیں اچھا کیوں نہ لگے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اے خاوندان عقل، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ سامعین کرام، بہت بنیادی آیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں۔ پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے؟ سامعین کرام، ہر وہ چیز نجس ہے، ناپاک ہے جو اللہ سے تعلق نہیں رکھتی، جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یعنی میں بحیثیت انسان بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے ہر وہ چیز ناپاک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کر دے، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ دوبارہ میں یہی جملہ کہہ رہا ہوں، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور لے جائے وہ ناپاک ہے، چاہے وہ کتنی بھی کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، آج وہ وقت ہے کہ یہاں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اگر عقل ہے تو بات یہی ہے، یا اولی الالباب، اے سمجھ والو، اے عقل والو۔ تو بات یہ ہے، ساری چیز جو ہے سمجھ کی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، بالکل محدود ہے، اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ابد الآباد تک رہے گی، اچھی ہو یا بری۔ اور ظاہر ہے کہ جو اس کے بعد زندگی ہے یا تو اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا، کامیاب ہو چکا ہوگا، اور ایک گروہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔
جنت میں کون لوگ ہوں گے، دوزخ میں کون لوگ ہوں گے، یہ بھی آپ لوگ جان لیں، جان چکے ہوں گے۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، صرف وہی لوگ جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، پہنچے یا نہ پہنچے، آدھے میں پہنچے، پاؤ پہنچے، سولانے پہنچے، جتنے، بات یہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کو مقصود بنا لیا انہوں نے، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، اور اللہ کے راستے جو دین اسلام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے، اس پر چل پڑے۔ اب ناکام کون ہے اور خسارے میں کون ہے؟ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی اور آخرت کی زندگی کو بھلا دیا، یہ لوگ ناکام ہیں۔ ظاہری طور پہ اگر انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اعتکاف جو ہے وہاں حرمین کی مسجد میں کر رہے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بنیادی آپ کا جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کا مقصد اگر آپ کا دنیا ہی ہے اور ما فیہا ہے، یعنی اس کو حاصل کرنا، تو پھر جو ہے اب تو کیا ہوگا، آپ دنیا کے راستے پر چلیں گے، دنیا کے نفع اور نقصان کو مد نظر رکھیں گے، دنیا ہی کی فکر رکھیں گے، اور آخرت تو ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کا مقصود نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ من چاہی زندگی آپ گزاریں گے، چاہے اس میں آپ حج کرتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، یہ سب کچھ ضائع ہونے والا ہے، یعنی اس کی کوئی نیت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات دین کا ایک مستقل اصول ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت آپ کی آخرت نہیں ہے، نیت مقصود آپ کا اللہ نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، یہ سب کچھ ضائع ہونے والا ہے، اور سب کچھ پلید ہے، نجس ہے۔ شرک جو ہے وہ نجس ہے، یہ تو شرک کا راستہ ہے جو آپ نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے، یہ مشرکانہ راستہ ہے، مشرکانہ روش ہے، کافرانہ روش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو مسلموں کے برابر کر دیں گے؟ کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ تو وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں فریفتہ کر دے یا خوش کر دے، متاثر ہو جاؤ تم کثرت خبیث کی کثرت سے، یہ اب فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، یہ تو بات سمجھ کی ہے۔ اگر کوئی کل کے دن پہ یقین نہ رکھتا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کل کے دن پہ یقین رکھتا ہو، اللہ کی ملاقات کا اسے یقین ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ اے خاوندان عقل، لب، الباب جمع ہے لب کی، لب کہتے ہیں عقل کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں جو اگر تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف دیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب تک جو تم نے کیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، یقیناً پوچھا تھا ایک قوم نے ایسی باتیں، یعنی اسی قسم کے سوالات کیے تھے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وهم اکثرهم لا یعقلون، اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، لیکن یہ کافر اللہ پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور اکثر جو ہیں بے عقل ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا خواہ کہ وہ کچھ نہ جانتے ہو، یہ اپنے اولو کانا یا ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا کچھ بھی نہ جانتے، ولا یہتدون اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو، پھر بھی آپ ان کی پیروی کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پہ ذمہ داری تمہاری اپنی ہے، اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی نقصان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا من ضل جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم اگر تم خود ہدایت پہ ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے پاس ہی تمہارا سب کا واپس لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں وہاں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام کہ انسان اپنا ذمہ دار ہے۔ علیکم انفسکم، ہر انسان پر سب سے پہلے اپنی ذمہ داری ہے، پھر اوروں کی طرف حق بات پہنچانا ہے۔ اگر پہنچا دی تو اب کوئی اس کے بعد گمراہ ہو گیا تو اس کا وبال ہم پہ نہیں ہے، اس پہ ہے۔ یہ یعنی یہاں بس یہ تھوڑا سا ہے کہ آپ یعنی ذمہ داری تو اپنی ہے کہ آپ نے صحیح راستے پر ہونا چاہیے، آپ کو اپنا عمل درست کر لینا چاہیے، اور پھر آپ کے قرب و جوار میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعداد دی ہے، دوسروں کو بھی راستہ دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خود کو عمل کا ایک نمونہ بنائیں اور جتنا بھی آپ سے ہو سکے دوسروں تک صحیح بات پہنچائیں۔ اس کے بعد کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ ما جعل الله من بهيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اب ترجمہ سنا دیجئے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. آپ کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں، اگرچہ تمہیں ناپاک کی بہتات یعنی اس کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، کتنا ہی اچھی کیوں نہ لگے، لیکن پاک اور ناپاک یہ سامعین کرام ایک جامع وہ ہے، جامع آیت ہے، اس میں بہت سارا مضمون ہے، لیکن آپ خود اندازہ لگا لیں. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اے خاوندان عقل، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں اگر تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہو. وَإِن تَسْأَلُوا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ. اور اگر تم پوچھو گے اس کے بارے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کر دیا تمہیں جو گزشتہ باتیں تم نے پوچھی تھیں. واللہ غفور حلیم. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، نہ حام. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. کافر لوگ اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں. اکثرهم لا يعقلون. اکثر لوگ کم عقل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ فیصلہ کریں اس تعلیم کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کے طریقے کی طرف رجوع کریں، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. جو ہمارے آباء و اجداد نے جس طریقے پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے تھے اور نہ سیدھے راستے پر تھے، پھر بھی یہ انہی کی تقلید کریں گے. سامعین کرام،
अब इन आयात की तिलावत और इंग्लिश तर्जुमा सुनते हैं। قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Say, the bad and the good are not equal, even though the abundance of the bad may impress you. So be conscious of God, O you who possess intelligence, that you may succeed. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. O you who believe, do not ask about things that would trouble you if disclosed to you. But if you were to ask about them while the Quran is being revealed, they will become obvious to you. God forgives that. God is forgiving and clement. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. A people before you asked about them, but then came to reject them. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. God did not institute the superstitions of Bahira, Saiba, Wasila, or of Hami. But those who disbelieve fabricate lies about God, most of them do not understand. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. And when it is said to them, come to what God has revealed, and to the messenger, they say, sufficient for us is what we found our forefathers upon. Even if their forefathers knew nothing, and were not guided. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. O you who believe, you are responsible for your own souls. He who has strayed cannot harm you if you are guided. To God is you return, all of you, and He will inform you of what you used to do. इसके साथ ही सामीन इकराम आज की दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।